اگر پارلیمنٹ نے آنا ہی فارم 47 دیا ہے تو انہوں جو مرضی کرا لو. یہ جو پارلیمنٹس میں پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، ایک ہی فنڈامنٹل پہلے آپ نے ٹھیک کرنا ہے کہ لوگ جس کو ووٹ دیں اس کے ہی ووٹ گنے جائیں. اگر ووٹ گننے والوں نے ووٹ ہی نہیں گننا تو پھر تو دیکھیں پارلیمنٹ ہو نہ ہو وہ اس کو کیا آپ جمہوریت تو نہیں کہیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کا پروسیسز ٹھیک ہوں. اب یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ دانیال بیٹھے ہیں یہاں پہ، پروبیبلی ون آف دا فائنسٹ مین ٹو ڈسکس دیز ایشوز. لیکن دیکھیے جو اس کا جو ہمیشہ ہوتا کیا ہے دنیا میں کہ ہمیشہ پہلے ایک سماجی تبدیلی پہلے آتی ہے، پولیٹیکل تبدیلی اس کو فالو کرتی ہے. جس طرح سے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بیسیکلی تو اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، 300-400 سال جو پرانا یہ کانسیپٹ ہے، کیونکہ پنچایت سے ہی بیسیکلی تو پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. پہلے ٹرائبس تھے، ان کی پنچایتیں تھیں. انگلینڈ میں پھر کورٹ آف ہنڈریڈ شروع ہو گئی اور کورٹ آف ہنڈریڈ نے پھر ایک شیپ لے لی پارلیمنٹ کی. اور پھر جب ہابز، لاک اور روسو جیسے لوگ جو ہیں آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بادشاہ جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے، کیونکہ بادشاہ جو تھے وہ پہلے آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو حکومت کرتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ہم لوگ بادشاہ ذل الہی جس کو ہم کہتے ہیں شیڈو آف دا گاڈ کے نام سے وہ حکومت کرتے تھے. پھر جب ہابز، لاک، روسو یہ سارے لوگ آئے اور انہوں نے یہ چینج کر دیا تو پھر جو ہے وہ عوام کی طاقت آ گئی اور بات آ گئی کہ جی عوام جو ہے وہ اس کو منتخب کرے گی. اب جو اصل بات ہے جو پاکستان جیسی سوسائٹیز میں دیکھیں، ایک تو بڑا روشن پہلو ہے اور ایک پہلو جو ہے وہ بڑا آئی وڈ سے کہ اس پہ بڑا پرابلم بھی ہے. روشن پہلو تو یہ ہے کہ جو 8 فروری کو جو ہوا پاکستان میں، اس میں ایگزیکٹلی وہ ہوا جو کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یورپ میں ہوا تھا. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو وسائل تھے وہ ٹرائب کے پاس ہوتے تھے اور ٹرائب جو ہے وہ اپنے وسائل تقسیم کرتا تھا، اسی کے فیصلے ہوتے تھے. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو ہم چلے گئے انڈیویجولزم کی طرف اور انڈیویجولز نے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب دانیال ہے، زین ہے، میں ہوں، ہم لوگ ہمارے فیملیز جو ہیں وہ بہت سالوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے حلقوں میں، اور انٹرسٹنگلی چونکہ ہم تینوں کے حلقے بھی بڑے رورل ہیں، یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی عورتوں سے جا کے علیحدہ ووٹ مانگنے. یہ جب 19 سیٹیں خالی ہوئیں اور جب یہ خان صاحب کے ساتھ میں کیمپین میں گئے تھے اور جب وہ صوبے کی پروونشل اسمبلی کی جو سیٹیں جو خالی ہوئی تھیں، میں نے وہ الیکشن لڑا تھا اور آپ نے وہ الیکشن لڑا تھا، تو اس میں ہم جب جامپور اور دریا خان بکر جیسے علاقوں میں گئے تو وہاں پہ جب میں واپس آیا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ووٹ ہے اس وقت بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اور ان جگہوں کے اوپر جو بعد میں جب دیکھا ہم نے تو جامپور جیسے علاقے میں 36% ووٹ عورتوں کے پولنگ اسٹیشن پہ پی ٹی آئی کا زیادہ تھا، 34% ووٹ دریا خان بکر جیسے جگہوں کے اوپر پی ٹی آئی کا زیادہ تھا. اور اس بار کیا ہوا، اس بار تو بالکل ہی انقلاب آ گیا. کبھی یہ نہیں سوچا تھا کسی نے کہ پہلے ہوتا تھا جاتے تھے گاؤں کا ایک بندہ، 2 دھڑے ہوتے تھے، ایک سے بات ہو گئی، ایک نے ادھر دے دیا ووٹ، ایک نے ادھر کر دیا. کنشپ جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہو گئی اور انڈیویجولز کی طرف جو ہے وہ چلا گیا. دس از اے ہیوج ڈپارچر فرام ٹریڈیشنل پالیٹکس ان پاکستان. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ بڑا شاندار ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 50s سے ہم لوگ ایک اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر پاکستان چل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 52 سے لے کے تو 2019 تک ہم لوگ وار اکانومی میں زندہ ہیں. ہماری اکانومی بھی کیوں اچھی نہیں ہے، اور ہماری جو چیزیں ہیں ہم کیوں کہتے ہیں ہم قرضہ لیتے ہیں یہ کرتے ہیں. جب ایوب خان واپس آئے تو سیدھی بات ہی آتی، کوریا وار شروع ہو گئی، کوریا وار ختم ہوئی تو ویتنام وار شروع ہو گئی، ویتنام وار ختم ہوئی تو افغان وار شروع ہو گئی، پھر اسامہ بن لادن کا چکر آ گیا، پھر افغان وار شروع ہو گئی. ہمیں کبھی اپنی اکانومی کھڑی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. ہمیں پیسے مل جاتے تھے باہر سے، ہم عیاشی کر رہے تھے، کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. اب پرابلم پاکستان میں یہ ہو گئی ہے اس خطے میں جنگ ہی نہیں ہو رہی، ہم ریلیونٹ سے ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم نے کرنا کیا ہے. اب رولا پہ گیا نہیں اپنی اکانومی ٹھیک کرو. اب پاکستان میں لیکن یہ اب ایک سوسائٹی کی ڈوز کی اور ڈونٹس کی، اور جو ڈوز کی وہ جو لڑائی ہے وہ پاکستان میں اب پیک کے اوپر چلی گئی ہے.
اب ہم نے ایک طرف اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے, ایک طرف ہم نے اپنا پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. پولیٹیکل سٹرکچر میں ہم نے جو اپنا جو اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے وہ کئی جگہوں پہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے چیز, کئی جگہوں کے اوپر آ رہی ہے, لیکن یہ ایک لڑائی ہے. اب یہ لڑائی دیکھتے ہیں کہ کہاں سیٹل ہوگی, کیونکہ دیکھیں یہ لڑائی سیٹل ہوئے بغیر یہ کہنا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں کمیٹی صحیح نہیں بن رہی, یا یہ نہیں ہو رہا, یا بیوروکریسی صحیح نہیں ہو رہی, یہ سیکنڈ فیز ہے. یہ کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈبیٹ ہے. پاکستان میں تو بھی ڈیموکریسی کی ڈبیٹ مکمل نہیں ہو رہی. دیکھیں نا, ہم ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں پہ چیف جسٹس, ابھی آپ دیکھیے کیا ہوا عید کے اوپر جو پاکستان میں منورٹیز کے ساتھ اور جو ہمارا ہے, اور اس کے بعد اسٹیٹ اتنی ویک ہے. آپ دیکھیں چیف جسٹس پاکستان نے بات کی, اس کو معافی مانگنی پڑی. سینیٹرز فیصل نے بات کی, اس کو معافی مانگنی پڑی. یہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے بات کی, ان کو معافی مانگنی پڑی. یہ اسٹیٹ کی رٹ کا یہاں پہ حال ہے. ایک طرف اسٹیٹ کا ایٹیچیوڈ یہ, جو جن کے پاس بوم ہے, جن کے پاس طاقت ہے, ان کے ساتھ اسٹیٹ کا ایٹیچیوڈ یہ ہے. دوسری طرف میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ڈگنیٹی کامن سٹیزن کی کیا ہے. ہم پہلے تھے زمان پاک پہ اوپر چھاپا پڑا, کافی سارے لوگ جو ہیں اس میں اریسٹ ہو گئے. ان میں ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بھی تھے, اور ایم پی ایس تھے کئی. ریس کورس پولیس نے ان کو بٹھا دیا, جا کے ٹھنڈے فرش کے اوپر بیٹھ گئے سارے. رات کو 2:30-3 بجے وہاں پہ اے ایس آئی آیا, اور اس نے کہا کہ آپ تواڈے چوں شاہد صاحب کون ہیں. ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا جی میں شاہد ہوں. اس نے کہا شاہد صاحب تسی برٹش نیشنل ہو؟ انہوں نے کہا جی میں برٹش نیشنل ہوں. تسی آؤ ذرا. 3:30 بجے جو لاہور پولیس تھی اس نے اس برٹش نیشنل کو, شاہد کو, معافی مانگ کر ریلیز کیا. اور ہمارے جو سینیٹر تھے, ہمارے جو ایم پی ایس ہے, وہ ساری رات جو ہیں وہ اس کے اوپر فرش کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے رہے. یہ ڈگنیٹی ہے پاکستانی سٹیزن کی پاکستان کے اندر. یہ تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, ہمارے گاؤں میں پنڈا تو روز یہ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں تو کوئی دو چیزیں ہی نہیں ہیں کوئی ایسے. تو بیسیکلی دیکھیں, آپ نے جب پاور شفٹ کرنی ہے فرام دی پاورز ٹو دا کامن مین, تو پھر آپ کو, اور یہ ہو جائے گی. اب اس نے رک نہیں سکتی. یہ جو 8 فروری کو ہوا ہے, جس کے نتیجے میں ایک لوگوں نے انڈیویجول فیصلے کیے ہیں, اب تو یہ لڑائی جو ہے نا, یہ ایک نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے. اس فیز سے پیچھے سوسائٹی نے ہونا نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ جو پارلیمنٹ کی جو سٹرکچرل ایشوز ہیں نا, کہ کیا ہونا چاہیے آگے, پریزیڈنشیل فارم بھی ہونا چاہیے, پارلیمنٹ, یہ سیکنڈ ڈیبیٹ ہے. یہ بات کی بات ہے, صوبے چھوٹے ہونے چاہیے. ڈیولوشن کے اوپر اتنا کام جو ہے وہ ہوا ہے, دانیال صاحب نے اتنا اس کے اوپر, یہ تو خیر اتھارٹی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے, وہ ہونی چاہیے. پروسیسز ٹھیک ہونے چاہیے. لیک وان نے کہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے پولیٹیشینز کو سب سے زیادہ پے کرو, کیونکہ انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹس ہیں, وہ بعد میں آئیں گی. پہلے پولیٹیشینز کے پاس اتھارٹی تو آئے, پہلے لوگوں کے پاس اتھارٹی تو آئے. جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہم پارلیمنٹ کی جو سٹرکچرز ہیں, پروسیسز ہیں, وہ بھی ٹھیک کر لیں گے. پہلے عہدے تو نبڑ لیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ.